دین کے احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ احکامات انسان پہ اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے۔ بچی 9 سال جس دن پورے ہو جائیں بالغ ہو جاتی ہے، اور بچہ چاند کے حساب سے جب اس کی عمر جس دن 15 سال پورے ہو جائیں یا باقی علامات جو کتابوں میں ہیں وہ نمایاں ہو جائیں تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ جس دن بچہ بالغ ہو جائے اس کے اوپر سب سے پہلا جو واجب ہے وہ تقلید ہے، مجتہد عالم کی وہ تقلید کرے، اس کے اپنے مسائل ہے، اور اس کے بعد جس وقت وہ بالغ ہو جائے اس وقت کی نماز سب سے پہلے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس نماز کو ادا کرے۔ فجر سے پہلے بالغ ہو جائے، یعنی بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم وہ دنیا میں آیا ہے اگر وہ فجر سے پہلے آیا ہے تو چاند کے حساب سے فجر سے پہلے وہ بالغ ہوگا۔ جب اس کی عمر بچی ہو تو 9 سال، بچہ ہو تو 15 سال پورے ہو جائیں تو سب سے پہلا واجب اس پر فجر کی نماز ہوگی۔ تقلید کے بعد اسی طرح باقی نمازوں کے اوقات بھی ہیں۔ تو نماز سب سے پہلا فریضہ ہے، اور نماز ادا کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ نماز ہی انسان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک چیز طہارت ہے، ایک چیز تزکیہ نفس ہے۔ کبھی انسان کا ظاہر پلید ہو جاتا ہے تو کبھی انسان کا باطن پلید ہو جاتا ہے۔ جب باطن پلید ہو گناہوں کی وجہ سے، اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور جب انسان کا ظاہر پلید ہو جسم لباس، اس کو پاک کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ جب بھی انسان رفع حاجت کرے اس پر لازم ہے کہ وہ طہارت کرے۔ جب وہ طہارت کرے گا تو اس کے بعد پھر نماز اور باقی جو عبادت جن کے لیے طہارت ضروری ہے ان کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ طہارت کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ وضو ہے، کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ وضو میں چند چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وضو میں نیت ہے۔ نیت 3 قسم کی ہے، کبھی نیت مستحب ہے، کبھی نیت واجب ہے، اور کبھی نیت صرف قربتاً الی اللہ ہے۔ مستحب وضو وہ ہے کہ جب کسی نماز واجب نماز کے لیے نہ ہو، واجب چیز کے لیے جس کے لیے وضو ضروری ہے نہ ہو، ایسے ہی وضو کرے قرآن پڑھنے کے لیے یا ایسے ہی باوضو رہنے کے لیے مستحب ہے۔ وہاں نیت دل میں یہ ہوگی کہ وضو کرتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ۔ واجب وضو وہ ہے کہ جس کے لیے وضو شرط ہے، مثلا نماز ہے، اسی طرح خانہ کعبے کا طواف ہے، باقی چیزیں۔ وضو جب نماز کا وقت ہوگا وضو واجب ہو جائے گا۔ فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے وضو واجب۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا وقت ہو جائیں تو وضو واجب ہو جائے گا۔ واجب کی نیت سے انسان کرے گا کہ وضو کرتا ہوں ظہر کے لیے یا عصر کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے جو واجب ہے، واجب ہوتا ہے اللہ، یہ واجب کی نیت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس وقت قربتاً الی اللہ کی نیت سے کر لے۔ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو وقت ہو گیا ہے تو واجب کی نیت سے ہوگا، نہیں ہوا تو مستحب کی نیت سے ہوگا۔ لیکن یہ ایک چیز بھی ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے مستحب وضو کیا ہے، اگر وہ وضو باقی ہے تو اس مستحب وضو سے واجب نمازیں پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ واجب کی نیت سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کے بعد پورے چہرے کو دھونا ہے، جیسے کہ ہم نے وضو کر کے بتایا کہ پیشانی کے اوپر بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک جو لمبائی میں ہے اور چوڑائی میں انگوٹھا اور درمیانی انگولی کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس سے کچھ زیادہ حصوں کو دونوں کانوں تک ایسے دھوئیں کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ یہ چہرے کو دھونا واجب ہے۔ چہرے پہ ایک مرتبہ پانی واجب کی نیت سے، دوسری مرتبہ مستحب کی نیت سے ڈالنا چاہیے، تیسری مرتبہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔
اگر کوئی تیسری مرتبہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنی کے اوپر سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک 2 مرتبہ پانی ڈال کے دھونا واجب ہے۔ یعنی یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ ایک دفعہ پانی ڈالنا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، تیسری دفعہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ اسی طرح دھونا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح ہے۔ سر کے مسح کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کئی صورتیں ہیں، کبھی بال بڑے ہیں، کبھی بال چھوٹے ہیں، کبھی بال گیلے ہیں، کبھی بال کے اوپر تیل لگا ہوا ہے، یہ کئی صورتیں ہیں، تو مختلف صورتیں بنے گی۔ اگر بال چھوٹے ہیں، گیلے بھی نہیں ہے، تیل بھی نہیں لگا ہوا، انہی بالوں کے اوپر سے مسح کیا جائے گا۔ اگر بال بڑے ہیں، یعنی اگر کنگھی کیا جائے تو چہرے تک بال آ جاتے ہیں، یا دائیں سے بائیں، بائیں سے دایاں بال چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ بڑے بال ہیں، وہاں مانگ نکالنی پڑے گی، مانگ نکال کے مانگ کے اوپر مسح کرنا واجب ہے۔ اگر گیلے ہیں یا چکناہٹ ہیں تو خشک کرنا ضروری ہے، صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جلد پہ مسح کرنا چاہیے۔ مسح جب کریں تو انسان سر کو نہ ہلنے دیں، بلکہ ہاتھ کو ہلائیں اور ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی طرف لائیں، یہ مسح ہوگا، جیسے میں نے وضو میں کر کے بتایا۔ یہ بہترین صورت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں بتائی گئی ہے توضیح المسائل میں کہ اوپر سے ہاتھ نیچے لائیں تب بھی مسح ہوگا، ہاتھ کو نیچے سے اوپر لے جائیں تب بھی مسح ہوگا، دائیں ہاتھ سے بھی مسح ہوگا، بائیں ہاتھ سے بھی مسح ہوگا، سر کے اگلے حصے پہ جہاں مرضی کرے مسح ہوگا، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے کر کے بتایا۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی سر ہلاتا ہے یا ہاتھ کو اوپر نیچے کر لے، اس طرح اوپر نیچے کر لے، تو پھر اس کا مسح باطل ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پاؤں کا مسح جو ہے، پاؤں کے انگلیوں کے سرے سے لے کر ٹخنوں تک مسح کرنا جو ہے واجب ہے، پہلے دائیں اس کے بعد بائیں۔ اور یہاں پر بھی ضروری ہے کہ جب آپ مسح کر رہے ہوں پاؤں ہلنا نہیں چاہیے، پاؤں کسی چیز پہ رکھ کے مسح کرنا واجب ہے۔ اگر پاؤں ہل جائے تو مسح باطل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں کا مسح کرتے ہیں، یہ باطل ہے، چونکہ شرائط وضو میں سے ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب ختم ہو جاتی ہے، تو ترتیب ختم ہو جائے تو مسح باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کے مسائل ہیں، کچھ وضو کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد وضو کے شرائط بھی ہیں اور وضو کے باطل کرنے والی چیزیں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تدریجاً بیان ہوں گے، اور اس کے مطابق وضو کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔